دوسری چیز یہ جو حج ہے یہ ہماری تربیت کا بھی ذریعہ ہے. کون سی؟ اخلاقی تربیت. اس پوائنٹ پر ذرا آپ غور کریں, ذرا اس کے اوپر آپ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ کا حج کے بارے میں فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات. حج کے تو معلوم مہینے ہیں. وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ یہ شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ. حج تو ہوتا ہے صرف 5 دن میں, لیکن حج کے لیے احرام جو باندھا جائے گا وہ شوال سے پہلے نہیں باندھا جائے گا. پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں یا دور دراز کے اسفار ہوتے ہیں, تو حج کے لیے احرام باندھ کر کب سے ہم چلنا شروع کریں گے؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ شوال سے, شوال, ذی قعدہ, ذی الحج. فمن فرض فیہن الحج, جو کوئی بھی اپنے اوپر حج لازم کرے, وہ کیا کرے؟ 3 پابندیاں کرے. اللہ نے فرمایا 3 پابندیاں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ولا رفث, نمبر 1 وہ رفث نہ کرے, نمبر 2 وہ فسوق نہ کرے, نمبر 3 ولا جدال, وہ جدال نہ کرے. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہی 3 چیزیں ہیں جو انسان کی سیرت سازی کا ذریعہ ہے, کریکٹر بنانے کا ذریعہ ہے, کردار بنانے کا ذریعہ ہے. رفث نہ ہو. رفث کا معنی یہ ہے کہ کوئی خواہشات نفسانیہ کے متعلق زبان سے کوئی بول نہ نکلے اور کوئی عمل نہ ہو, اس کو کہتے ہیں رفث. وہاں آپ حج پہ جا رہی ہیں, مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, دنیا جہان کی خواتین ہیں, آپ کی بلڈنگ میں ہیں, راستوں میں ہیں, حرم میں ہیں, طواف کے دوران ہیں. تو فرمایا دیکھو تم بھی جوان ہو, دوسری طرف جوان خواتین بھی موجود ہیں, تو تمہاری پہلی ٹریننگ یہ ہے کہ باوجود ہے کہ یہاں مخلوط مجمع ہے, مخلوط اجتماع ہے, شرق و غرب کے لوگ ہیں, کائنات کا سارا حسن یہاں پلٹا ہوا ہے, لیکن تم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے, اتنا مضبوط بنانا ہے, اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہاں کوئی نفسانی ہیجان انگیز گفتگو نہ ہو. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی جا رہے ہو اور حالت احرام کے اندر ہو تو اس طرح کی کوئی گفتگو نہ ہو, اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو. فلا رفث, اس لا رفث نے, رفث کوئی نہ ہو, اس نے, اس کلمے نے, لا رفث نے ہمیں پابند کر دیا کہ چاہے کندھے کے ساتھ خاتون کا کندھا لگ رہا ہے لیکن کوئی غلط خیال دماغ میں نہیں آنا چاہیے, نظر غلط نہیں اٹھنی چاہیے, زبان غلط نہیں چلنی چاہیے, دماغ میں غلط جذبات نہیں ابھرنے چاہیے, اور دل میں غلط جذبات نہیں انگڑائی لینے چاہیے. اور اس طرح تم نے پورا حج کرنا ہے. گویا کہ ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے مضبوط رکھو. مرد بھی اور خواتین بھی دونوں کردار کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور کردار کے لحاظ سے محفوظ رکھیں. یہ پہلی پابندی قرآن نے ذکر کی. فلا رفث. دوسرا ولا فسوق. وہاں پاکیزہ مقامات پر, مقدس مقامات پہ جا رہے ہو, مقدس مقصد کے لیے جا رہے ہو, لہذا ولا فسوق, یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم نے وہاں کوئی گناہ نہیں کرنا. حج اللہ کی محبت کا نام ہے. اللہ کے محبت کے اس سفر میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا عمل نہ ہو. ولا فسوق, یہ ایک جامع کلمہ اللہ نے بولا ہے. کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا, نہ کسی بندے کا حق تلف ہو, نہ رب ذوالجلال کا حق تلف ہو, نہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو, حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, مخلوق کو تکلیف نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹے نہ. اور تیسری ہے ولا جدالا, یہ اخلاقی تربیت کا سفر ہے, لہذا قوت برداشت پیدا کرو اور اس کو امپروو کرو.
اس کو بڑھاؤ اور وہاں اس کی پریکٹس کرو کہ وہاں بہت سی چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی، بہت سے کام تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گے، اس پہ طبیعت بھڑکے گی، جذبات بھڑکیں گے، غصہ آئے گا۔ فرمایا اس غصے کو پینا ہے اور جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ولا جدال فی الحج، یہ 3 پابندیاں ذکر کی۔ گویا کہ اگر ہم وہاں 40 دن کے اندر اپنے اوپر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی نظر اور اپنی سوچ پاکیزہ رکھتے ہیں، گناہ ہم کوئی نہیں کرتے اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں کرتے، تو ہم ایک بہترین با اخلاق اور بہترین انسان بن کر واپس آئیں گے۔ یہی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں تباہی کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے کریکٹر خراب ہیں، ہم سب فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب لڑائیوں اور جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ لڑائیاں جھگڑے اس نوبت تک پہنچ گئے کہ اب ملک کے اندر فساد کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو حج کی جو غرض ہے وہ ان صفات کو انسانی معاشرے میں ابھارنا ہے، ایک مسلمان کے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے، اس کو با اخلاق بنانا ہے، اس کو با کردار بنانا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور اس طرح اگر حج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امه، جس نے اس طرح حج کیا کہ اس نے کچھ سیکسول حرکت نہیں کی، گفتگو نہیں کی اور گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے واپس آ رہا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔